آج 22 رمضان المبارک منگل کا دن ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج آپ لوگوں کے ساتھ سورۃ اخلاص کی قل هو اللہ احد والی اللہ کی لاڈلی سورت کی تسبیح شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح وہ تسبیح ہے جو گھر بیٹھے بیٹھائے فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، ذلیل اور رسوا کو عزت والا بنا دیتی ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اللہ والو، سورۃ اخلاص جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اس بندے پر اللہ رب العزت کی طرف سے 300 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، 300 غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت والی بارش چھما چھم اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے کئی سالوں کے اٹکے کام فوراً آسان اور حل ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ پھر کبھی کسی کا زندگی میں محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ بس 22 رمضان المبارک منگل کے دن یہ خاص وظیفہ ہے، سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آج اس وظیفے کی برکت سے آج کے دن میں رب کریم سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اگر آپ من پسند شادی چاہتے ہو تو رب کریم آپ کے لیے ایسی جگہ سے رشتہ لا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نوکری چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، رب کریم کی ذات آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ کئی جگہوں سے آپ کے لیے نوکری کے لیے، جاب کے لیے آفر آ جائے گی۔ اگر آپ اپنا کاروبار چاہتے ہیں، اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں، اپنے کھانوں میں وسعت چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارا دسترخوان رمضان کی طرح طرح کی نعمتوں سے پورا سال سجا رہے، رمضان کی طرح ہمارے گھر میں برکات کا سویرا رہے، تو آپ نے سورۃ الاخلاص کی اس تسبیح کو اپنا معمول بنانا ہے۔ اور خاص طور پر آج 22 رمضان المبارک اور منگل کے دن یہ تسبیح جو کر لیتا ہے، پھر سارا سال اسے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، پھر سارا سال اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پڑھنے والا رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے غیبی اشاروں کو، رب کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں دیکھے گا۔ یہ وہ زبردست تسبیح ہے کہ اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، فقیری کا، تنگ دستی کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان آج کے دور میں رزق کی وجہ سے پریشان ہے، ہر انسان اپنے ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن آج اپنے دکھیاری ماں بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، لاچاروں کے لیے اور محتاجوں کے لیے سورۃ الاخلاص کا، اللہ کی پیاری لاڈلی تسبیح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے بس میرے بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر لینا ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے یہ مبارک لمحات، مبارک گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہر بندے کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پر آ کر اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کہ مجھ سے اپنے کئی سالوں کے اٹکے کام بنوانے والا میں اس کے کام بنا دوں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو بہانے ڈھونڈتی ہے، پھر رمضان المبارک کا دن ہو اور پھر منگل کا دن ہو اور 22 رمضان المبارک کا دن ہو، جس دن کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے لیلۃ القدر عطا کی گئی ہو، جس کے بعد 23ویں شب آ جائے، تو وہ دن بہت مبارک ہوتا ہے، بڑا ہی قسمت والا ہے، بڑا ہی مقدر والا ہے وہ آدمی جس نے اس دن کی قدر کر لی۔ اگر آپ نے آج کے اس دن کی قدر کر لی، آپ نے اپنے کسی کام مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر دیا، تو جس کام مقصد کے لیے آپ نے لوگوں کی منتیں سماجتیں کی تھی، لوگوں کی طرف چل چل کر گئے تھے، آج آپ کو گھر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ لوگ آپ کے مقصد کے لیے، آپ کے کام کے لیے چل کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے، لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا مال و دولت آ کہاں گیا ہے۔
اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچانک کامیاب ہو جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچانک ترقی کر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے، ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، ہر تنگی سے ہماری حفاظت ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اچانک ہمارا کاروبار ترقی میں آ جائے، تو آج سورۃ الاخلاص کا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے پر ضرور کر لیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی پڑھ لے، نماز والا درود شریف وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا آپ نے ایک بار، اب آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ان کو پکارنا ہے۔ یا حنان یا منان کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے، اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہے، کیونکہ یا حنان وہ لفظ ہے، یا منان وہ اسم ہے جس کے ذریعے انسان رب کریم کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، رب کریم کے خزانوں سے حاصل کر لیتا ہے، رب کریم کے معرفت حاصل کر لیتا ہے، رب کریم کی ذات کا تعلق حاصل کر لیتا ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ نام یا حنان یا منان 11 بار پڑھ لینا ہے، ساتھ ہی فوراً آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھنی کس طرح سے ہے، پڑھنی کتنی ہے، میں ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے پڑھنی ایسے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے ایک بار ہوئی۔ آپ نے یہ سورۃ الاخلاص ہر بندے کو یاد ہے، آپ نے صرف اور صرف 9 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھنے والے کو 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، 6 دفعہ پڑھنے والے کو 2 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور 9 دفعہ پڑھنے والے کو 3 قرآن پاک کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والو، جس انسان کے انعام اعمال میں ایک تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی بڑی نیکیاں لکھ دی جائیں تو رب کریم کی ذات بڑی راضی ہو جاتی ہے، اس کا مال و دولت اس کے پیچھے بھاگتا ہے، تقدیر کا ستارہ چمک جاتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، مصائب اور مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تمام بندشیں اور جادو اور ٹونے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو 9 بار پڑھنا ہے، اور جیسے ہی سورۃ الاخلاص 9 بار پڑھ لی، پھر دوبارہ درود شریف پڑھ کر رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ اس وظیفے کا اثر تبھی ہوگا جب آپ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں گے۔ جب آپ نے اپنے گناہوں پر سچی توبہ بھی کر لی، اب اللہ رب العزت سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ رب العزت سے انعام لینے کا، صلہ لینے کا وقت ہے، اپنی من پسند تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج ابھی اللہ رب العزت سے اپنے کئی سالوں کے اٹکے کام منوانے کا وقت ہے، اس لیے اب اللہ رب العزت سے تھوڑا نہ مانگنا بلکہ مانگتے چلے جانا، رب کریم کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی، آپ کے ایک ایک حاجت، ایک ایک ضرورت اللہ رب العزت کی ذات پوری کرتی چلی جائے گی۔ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ مع السلام۔